اور نبی کے سامنے بلائیں عقیدت کے بعد اپنے اصل مقصود کی طرف لوٹتے ہوئے خطاب کے لیے جناب حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بصیر قطر جناب کے سامنے کو حضور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کا فضل و کرم ہے اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام کی عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو بطور خاص حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مسلمان بن کر مرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے کیا مطلب؟ فرمایا جس طرح تم نے کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، اس طرح تم گناہوں کو بھی چھوڑ دو، نافرمانیوں کو بھی چھوڑ دو، 100% سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان بن جاؤ۔ اسلام کو، قرآن کو، سنت کو، شریعت کو سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچاؤ؟ فرمایا علموا انفسکم الخیر، اپنے آپ کو ایمان سکھلاؤ، اپنے آپ کو قرآن سکھلاؤ، اپنے آپ کو سنت سکھلاؤ، شریعت سکھلاؤ، اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ کہ اپنے گھر والوں کو بھی سنت سکھلاؤ، شریعت سکھلاؤ۔ تو ایمان کا، قرآن کا، سنت کا، شریعت کا سیکھنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ مرد و عورت جب علم و ایمان کو، قرآن و حدیث کو، سنت اور شریعت کو سیکھ لیں، اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن، حدیث، سنت اور شریعت سکھلائیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ مقدس گھر دنیا کے اندر مساجد بنائے، جس سے انسانیت ایمان کو، قرآن کو، سنت کو، شریعت کو، عبادت کو سیکھے اور اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ علماء نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام
جب دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، انہیں یہاں دنیا میں آ کر وحشت ہوئی، خوف ہوا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، وحشت کی، خوف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم، ہم تمہارے لیے بیت المعمور، ہم تمہارے لیے اپنا گھر نازل فرما رہے ہیں دنیا کے اندر۔ جس طرح ہمارے عرش کا طواف ہوتا ہے اور ہمارے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے، ملائکہ اور فرشتے ہماری عبادت اور اطاعت آسمانوں میں کرتے ہیں، اس طرح تم دنیا کے اندر ہماری عبادت کرو، ہماری اطاعت کرو، ہمارے گھر کی طرف رخ کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج ہندوستان سے کیے، اور جب حج کر رہے تھے فرشتوں سے ملاقات ہوئی، ملائکہ سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے کہا آپ کا حج قبول ہو، مبارک ہو، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ کا، کعبے کا طواف کیا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا ہے، بیت اللہ اور کعبہ بنا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر لکھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے بیت اللہ اور کعبہ دنیا کے اندر بنا دیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو، فرشتوں کو، کہ جاؤ دنیا کے اندر اور دنیا میں جا کر میرا گھر بناؤ، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، جو مکہ میں جو بابرکت ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے امر کن سے کی، یا ملائکہ فرشتوں کو بھیج کر بیت اللہ کو بنوایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی، کعبے کی تعمیر کی دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر حضرت شیخ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ اور کعبہ بنایا۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم ہمارا گھر بیت اللہ بناؤ، ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس کی ہوئی، اور ان کے لقب جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 برس کی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کے اندر دونوں باپ بیٹے مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، بنیادیں جو پہلے سے قائم تھی ان کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ہمارے گھر کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، تو دونوں کے دونوں کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری طرف سے ہماری اس کوشش و کاوش کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، آپ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو اور ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس کے بعد دعا فرمائی اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار تابعدار بنا، اور پھر دعا فرمائی اے اللہ ہماری ذریت اور اولاد میں سے بھی ایک امت ایسی پیدا فرما جو مسلمت لک، آپ کی فرمانبردار اور تابعدار ہو۔ مفسرین نے لکھا اس آیت مبارکہ سے تمام مسلمانوں کے لیے دنیا بھر کے یہ سبق ہے کہ ان کو اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کی اولاد بھی خدا کے تابعدار ہو، خدا کے فرمانبردار ہو۔ تو دعا فرمائی اور پھر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بیت اللہ کو بن گیا، تیرا گھر کعبہ کو بن گیا، اب ایک معلم بھی ان کے درمیان آنا چاہیے، ایک رسول بھی ان کے درمیان آنا چاہیے، ایک پیغمبر بھی ان کے درمیان آنا چاہیے۔ دارالعلوم تو کھل گیا ہے، دارالعلوم تو بن گیا ہے، لیکن اس دارالعلوم کو چلانے والا ایک معلم بھی ہونا چاہیے، ایک مدرس بھی ہونا چاہیے، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، جو تیرے بندوں کا تزکیہ کرے، اور جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا امت محمدیہ
کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مضبوط فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، انسانیت کو قرآن کی، حدیث کی، سنت کی، شریعت کی تعلیم دی اور ارشاد فرمایا تعلموا القرآن، سب قرآن سیکھو اور وعلموہ الناس، اور ساری انسانیت کو سکھلاؤ، تعلموا العلم، سب علم سیکھو اور ساری دنیا کے انسانوں کو علم سکھاؤ۔ تو علم کے سیکھنے سکھانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے ایک ایک فرد کو دیا۔ چنانچہ 400 صدی ہجری تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ بیت اللہ سے، کعبے سے، مکہ سے، مدینہ سے اور دنیا بھر کی مساجد سے جو اسلام اور مسلمانوں کے پھیلنے اور عالم میں پہنچنے کی بنیاد پر سارے عالم میں قائم ہوئی، تو ساری دنیا کے مسلمان مساجد سے، اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر بیت اللہ سے علوم کو حاصل کر رہے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے علماء محدثین کو، فقہا کو، ائمہ کو یہ مبارک عالی شکل اور صورت اپنے فضل و کرم سے مدرسے کے نام سے عطا فرمائی کہ بچے ایک کمرے میں رہیں، وہاں کھائیں پیئیں، آرام کریں، سوئیں، اور ان کے لیے درسگاہیں ہوں، اور وہ وہاں جا کر 100% اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن و حدیث کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کوئی دکان نہیں کی، انہوں نے کوئی کھیتی باڑی نہیں کی، ہر وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا۔ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور سن 11 ہجری کے شروع میں آپ صلی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 3 ساڑھے 3 سال کے عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ روایات اور احادیث اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لی۔ جب وہ بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، لوگ اعتراض کرتے تھے، اشکال کرتے تھے، ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے تھے بات یہ ہے، میرے انصار بھائی وہ تاجر تھے، وہ کاشتکار تھے، اور میرے مہاجر بھائی وہ تاجر تھے، وہ تجارت کی مشغولی میں رہتے تھے، یہ زراعت کی مشغولی میں رہتے تھے، اور ابو ہریرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں قرآن و حدیث کو سیکھتا رہتا تھا، سنت اور شریعت کو سیکھتا رہتا تھا۔ یعنی ایک طبقہ امت کا ایسا ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو بالکل فارغ کر دے علم الہی کے لیے، قرآن حدیث سنت اور شریعت کے لیے۔ اس کے لیے یہ مدارس پوری دنیا کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا جال پھیل گیا ہے۔ اور حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جتنے مدارس ہیں یہ کم ہیں، اس سے زیادہ مدارس ہونے چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر مدرسہ ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہر فرد مدرسہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تعلموا، اور مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میری بات سمجھ کر مت کہو، میری بات کو قرآن پر، حدیث پر پیش کرو کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہر گھر مدرسہ ہو، بلکہ ہر فرد مدرسہ ہو، یعنی امت کا ہر فرد قرآن و حدیث سنت اور شریعت کو سیکھنے والا ہو اور ساری دنیا کے انسانوں کو سکھانے والا ہو۔ اگر وہ تجارت بھی کر رہا ہو تجارت بھی کرے، زراعت بھی کر رہا ہو زراعت بھی کرے، لیکن اپنے بچوں کو اللہ کے لیے فارغ کرے تاکہ وہ حافظ قرآن بنے، وہ قاری قرآن بنے، وہ عالم قرآن بنے، وہ مفتی دین و متین بنے، اور ساری دنیا کی انسانیت کو وہ خدا کا پیغام صحیح معنی میں امت تک پہنچا سکے۔ اس کے لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن و حدیث سیکھیں گے، سنت و شریعت سیکھیں گے، اور اپنے بچوں کو مدارس کے لیے فارغ کریں گے تاکہ ہمارے بچے 100% وہ مدرسوں کی طرف متوجہ ہوں اور ہم 100% مساجد کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ کوئی مسلمان مرد و عورت، کوئی بچہ، کوئی چھوٹا بڑا قرآن حدیث کے علم سے محروم نہ ہو۔ اس کے لیے مدارس ہیں، اس کے لیے مساجد ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ مبارک موقع ہمیں خدا نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 الحرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں، برکت والے ہیں، بڑے عظیم الشان ہیں۔ ان میں سے پہلا مہینہ ذی قعدہ کا ہے جس میں ہم تم بیٹھے ہیں۔
दूसरा महीना ज़िलहिज्जा का है, तीसरा महीना मुहर्रम का है और चौथा महीना रजब का है। उलमा ने लिखा बैतुल्लाह की, काबे की, खुदा के घर की जो तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू की वो ज़िलक़ादा के महीने में की। ये जो ज़िलक़ादा का महीना चल रहा है, इस महीने में बैतुल्लाह की, काबे की तामीर हुई। आज हमारी मस्जिद में फ़ज़ाइल हज पढ़ी जा रही थी सुबह फजर में, वहाँ कहा गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की तो ज़िलक़ादे का महीना था और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर जब तामीर की बैतुल्लाह की और वो मुकम्मल हुई वो रजब के महीने में, यानी पहला हुर्मत का महीना ज़िलक़ादा, इसकी शुरुआत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, बैतुल्लाह की तामीर की। और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने जब बैतुल्लाह की तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर मुकम्मल की वो रजब का महीना था। हुर्मत वाले महीने में ये खुदा का घर बन रहा है। इसकी तासीस और जंग बुनियाद के मौके पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमाए और हमारे हज़रात अकाबिरीन उलमा तशरीफ लाए हैं, उनके बयानात और उनकी दुआओं में हम शरीक होकर यहाँ से ये नीयत और इरादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह अपने 100% बच्चों को मदारिस के हवाले करेंगे और खुद 100% अपने आप को मसाजिद के और कुरान और हदीस के हवाले करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब हजरत मौलाना सुफियान साहिब दामत बरकातहुल आलिया बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमा रहे थे और हम बड़ी तवज्जो से बातें सुन रहे थे, इस्तिफादा कर रहे थे। अल्लाह जल्ल शानहू हमें मुस्तक़िल मौलाना से इस्तिफादा करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आलम इस्लाम की मुमताज़ तरीन दीनी दरगाह अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद से फ़क़ीहुल उम्मह हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही के खलीफा हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद बुलंदशहरी साहिब दामत बरकातहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप रोज़गार शख्सियात में से हैं जिन पर अकाबिरीन ने एतिमाद किया है और सबके मंजूर नज़र हैं। मर्दुम शनासी, मर्दुम गिरी, सलामत फ़िक़्ह, मुमिनाना फिरासत, इल्मी रुसूख़ व तामुक अपनी ज़िंदगी में और अपनी आदत व अतवार में इख्तियार किए हुए हैं। इन्हीं ख़ुसूसियात की बिना पर हज़रत मौलाना में इअ्तिदाल, तवाज़ुन और ज़माने की नब्ज़ शनासी की कैफियत पैदा हो गई है। इसलिए हम मौलाना के उलूम कमालात से एक एक कतरे हयात लेने के लिए सबसे पहले हम सब गुलदस्ता अक़ीदत व मोहब्बत पेश करते हुए मौलाना से दरख्वास्त गुजार है कि हज़रत मौलाना मसरद खिलाफत पर तशरीफ़ फरमाकर अपने मवाइद हसनात शामिल करें।